السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ایک خاص مسئلے کا۔ وہ مسئلہ ہے کھڑے ہو کر استنجا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس کا جواب یاد رکھیں گے۔ اس وقت کی نئی نسل اور روشن خیال ہمارے مسلمان بھائی خاص طور پر تھوڑی سی علم آ جانے یا کسی سے تھوڑا سا مسئلہ جان لینے کے بعد اپنے آپ کو مفتی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں پیشاب اگر کھڑے ہو کر کیا جائے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے۔ فلاں صاحب کو میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ یہ غلط ہے، یاد رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ پوری زندگی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب جب بھی کرتے تو بیٹھ کر کرتے۔ آپ کی عادت شریفہ یہی تھی اور پوری زندگی کا معمول یہی تھا، اور حدیث کی روایتوں میں ہر جگہ اس مفہوم کی روایت جہاں تلاشیں گے یہی ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، کھڑے ہو کر نہیں تھی۔ ہاں، ایک روایت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، اور وہ ایک عذر کی وجہ سے، جو ان کی مجبوری تھی، ان کو پریشانی تھی، اس عذر اور پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اندر درد ہو گیا تھا، لہٰذا آپ اپنے گھر سے نکلتے اور گھر سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں پر لوگ اپنے کوڑا کر کر پھینکا کرتے تھے، وہاں جاتے۔ اب ظاہر ہے اس کوڑا پر بیٹھنا، اس میں غلاظت بھی تھی، بیٹھتے تو کپڑا گند آلود ہوتا، اسی طریقے سے اس کوڑے پر بیٹھنا دقت کا باعث تھا، ہو سکتا ہے گر جاتے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کی درد ستا رہی تھی جس میں بیٹھ نہیں پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذر کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، لہٰذا یہ ایک موقع ہے اور وہ عذر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ وہ صرف ایک واحد موقع تھا، اس کے علاوہ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو۔ ہمیشہ ایک عادت شریفہ بنی ہوئی تھی بیٹھ کر پیشاب کرے۔ ایک روایت میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، اس شخص کا اعتبار مت کرنا، یعنی اس شخص کی بات مت ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ پوری زندگی کی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، لہٰذا اپنے ہم نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر اور روشن خیالی کے اندر مسئلے کو توڑنا مروڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک درخواست کریں گے کہ آپ پیشاب بھی کریں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر کریں، اور اس سے ایک مسئلہ بھی سامنے آئے گا پاکی اور ناپاکی کا۔ آپ اگر خدا نخواستہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کی چھینٹیں آپ کے جسم پر اگر پڑتی ہے، یہ آپ کے ناپاکی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا، قبر کا عذاب بعض مرتبہ پیشاب کے چھینٹ سے بھی ہوتی ہے، لہٰذا اگر ایسی نوبت آ جائے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ممکن کوشش کیجئے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ اب ہمارے یہاں ایسا ٹائٹ کپڑا چل پڑا ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو آپ کا کپڑا پھٹ جائے گا۔ دیکھیے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، اس میں حرام اور حلال کا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا ہے، آداب اور تہذیب کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ بہتر ہے کہ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے کرنا یہ آپ کی مجبوری اگر ہے تو ایسی جگہ پر کیجئے جہاں سے چھینٹا اڑ کر آپ کے جسم پر نہ پڑ سکے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اور ایک اس بات کو دلیل بنا لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ بھی کسی عذر کی بنیاد پر، باقی مکمل عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی مسئلے کو سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔